إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 وجل وجل اللهم صل وسلم وبارك عليه گزرے جس راہ سے رہ گئی ساری زمین عنبر سازا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سازا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا رخ انور کی تجلی جو قمر نے رخ انور کی تجلی جو قمر میں رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر گزرے جس راہ سے حضور کے نقش کف پا کو بوسہ دیتے ہوئے کہا بس یہی تو ٹھیک ہے حضور کے رخ انور کی تجلی قمر نے دیکھی امام کہتے ہیں کہ رہ گیا بوسہ دے نقش کف پا ہو کر رہ گیا بوسہ دے نقش کف پا ہو کر انا شمس کی ذروں میں پڑ جاتی ہے دھوپ ذروں انا شمس میں سورج دھوپ ذروں انا شمس کی پڑ جاتی ہے بس جس طرف سے گزر چاند ہمارا کہتا رہ گیا وہ صدر نقش کف پا ہو کر رہ گیا وہ صدر نقش کف پا ہو کر چمن طیبہ ہے وہ باغوں میں بلبل چہکتے ہیں نا لیکن چمن طیبہ کون سا باغ ہے اور باغوں میں بلبل چہکے لیکن بلبل چہکتی ہے پھولوں کو دیکھ کر لیکن چمن طیبہ کے اندر وہ کون سا پھول ہے اس باغ کا بلبل بھی کون ہے حالات کہتے ہیں کہ چمن طیبہ وہ باغ کہ مرغ سدرا کا جبریل چمن طیبہ کہ مرغ سدرا برسوں پر چہکے جانا بلبل شیدا ہو کر برسوں چہکے جانا
فریاد اسی کو ہم ہیں. گوشت کہتے کان، گوشت، حضور کے گوشت مبارک. گویا غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت مبارک بھی کچھ کہہ رہے ہیں. اور یہ باتیں وہی سمجھے وہی سنے جس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے دلوں کے کان، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو میں کہتا ہوں کہ حسن استماع کا پیکر تھے. ہاں جی، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. دیکھو نا اعلیٰ حضرت کی نگاہیں کیا کیا دیکھتی تھی. اعلیٰ حضرت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہیں ہیں جس کا رواں رواں مسموع ہو جائے تو پھر وہ ایسی باتیں سنا کرتا. گویا اشارہ کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ پائے شاہ پر گرے یارا تپش مہر سے سوانے پر زمین تانبے کی، بڑا دن ہوگا کٹھن. سورج صاحب جو ہے وہ اپنی ایسی بے مروتی کا مظاہرہ کریں گے. یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، بڑی سرد مہری کا مظاہرہ ہوگا. جی سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ایسے حالت میں دل نکل جائے تو کیسے نکلے اور نکل کر جائے اور کس حالت میں جائے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ پائے شاہ پر گرے یارا تپش مہر سے جب دل بےتاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دل بےتاب. دینوں دل عزیز امام کہتے ہیں پھر گلی تبا پھر کے گلی تبا ہو کر سبز کھائے کیوں. پھر کے گلی تبا ہو کر سبز کھائے کیوں. دل کو جو خدا تیری گلی سے کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ملک کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پار رکھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. پار رکھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. تیری گلی سے جائے کیوں. ہم تو گیا دل بگا ہم نے حسین ناگوار. ہم تو گیا دل بگا ہم نے حسین ناگوار. گل کو نام بہا خون ہمیں رلائے کیوں. چھیڑ کے گل کو نام بہا خون ہمیں رلائے کیوں.
سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم، خوب ہے درد غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں، خوب ہے درد غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، یا تو یوں ہی تڑپ کے یا وہی داغ سے چھڑا، یا تو یوں ہی تڑپ کے یا وہی داغ سے چھڑائے، ملت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، ملت غیر کیوں اٹھائے، ملت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، ملت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، جان گئے مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جان گئے مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، سنگے حضور سے ہم کو خدا نصب دے، سنگے حضور سے ہم کو خدا نصب دے، جانا ہے سر ہو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر ہو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، داغ عشق، جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کی طرف سے داغ عشق ملتا ہے، جس کو داغ عشق ملتا ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ دیکھو نا حضور کی مبارک انگلی چاند پر اٹھی تھی کہ نہیں، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہر نشان سوزتا، ان کے جلال کا اثر دل سے لگا ہے، قمر ان کے جلال
سے لگائے کمر جو کہ ہولا زخم پر داغ جگر مٹائے جو کہ ہولا زخم پر داغ جگر بولو بولو دل کو جو حق دے خدا تیری گلی سے آئے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں. اب یہ بھی دادا کا دادا نے تسلیم بھائی شاید آج یا کل آئے ان کے لیے شیسواڑا پڑھتا ہوں کہ پار نہ تھے کو پالتے ہی غریب کو پالتے غریب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن جو روح ہے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی ہے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے ہاں تیری گلی سے جائے ہے تو رضا میرا جرم پہ گر نہ جائے. اس سے کوئی جرم ہو جائے عاشقوں کے نزدیک تو یہی بڑا جرم ہے کہ مدینہ چھوڑ کے آ گئے. مدینہ چھوڑ کے آ گئے عاشق کہتے سے بڑا جرم کیا ہے. آئے ہائے جس سے جرم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ خوشی کے گیت نہیں گاتا ہے وہ غمگین رہتا ہے. امام کہتے ہیں واقعی اگر لجا رہے ہیں نا جرم پر تو کیا ہونا چاہیے. سنو امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا جرم پہ گر نہ جائے کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. ایک دو بار امام جی کہتے ہیں دل کا بابا زولن کہتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں. سن لو خدا کے راستے اپنے گدا کیا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا. یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے نواقیاں سن لو خدا کے واسطے
سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی حضور بڑے بڑے نواگیا یہ عرض حضور بڑے بڑے نواگیا سن لو خدا کے واسطے اپنے نواگیا سن لو خدا کے واسطے اپنے کس کو غرض ہے کون مبتلا کیا کس کو غرض ہے کون مبتلا کیا سن لو خدا کے واسطے اپنے بنا دیا سن لو خدا کے واسطے اپنے بنا دیا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے خدا نواز عاجز نوازیوں پہ کرم ہے خدا نواز ارے وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر ایک نواگیا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر ایک نواگیا سن لو خدا کے واسطے اپنے نواگیا ان کے گدا کے تل سن کے گدا کے بادشاہ جیسے وہ بادشاہ کے در پر گدا کیا جیسے وہ بادشاہ کے در پر خدا کے واسطے اپنے بنا دیا غم کی گھٹائیں چھائی گئے مجھ تیرا وقت پر غم کی گھٹائیں چھائی گئے مجھے تیرا وقت پر ذرہ دست و پاکیا اے مہر سن سے ذرہ دست و پاکیا سن لو خدا کے واسطے اپنے بنا دیا الجھن سے دور اور نور سے معمول کر مجھے الجھن سے دور نور سے معمول کر مجھے اے زلف
سے پاک ہے یہ اسیر بنا کیا ہے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کیا سن لو خدا کے واسطے اپنے کیوں دور دور حضور یہ عطا یہ دے دے 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 کیوں دور دور حضور یہ دے یہ عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کیا خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کیا سن لو خدا کے واسطے دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے خالی کبھی گئی ہے حسن یہ ہے شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن کیا کہتے ہیں کہ باغ جنت میں نرالی چمنائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنائی باغ جنت میں نرالی چمنائی کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں ان کے کیسے رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے کیسے رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے کیسے رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے تابع دیدار نہیں پھر بھی تماشا ہے تابع دیدار نہیں پھر بھی تماشا جان لینے کو دلہن بن کے قضا ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا
نبی کے عاشقوں کو موت تو کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً چمک تجھ سے پاتے سب پاتے، کوئی شک کی بات نہیں، جس کو ملا حضور کا ہے جی۔ امام کہتے ہیں کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، جان و دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ دو معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، ید بیضا اور میرے عیسیٰ علیہ السلام کا شفا دینا، شفا دینا، دو معجزات کا ذکر دو مصروں میں۔ کہتے کیا ہے سنو، کہتے ہیں کہ تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلی، تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلی، تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلی، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے، درد دل کی سے سناؤں میں تمہارے روتے، دل کی سے قوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہم ضعیف ہیں لیکن ہمیں ناتوانی کا کوئی غم نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے بھائی برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ بڑا کمال کرتے ہیں، سب سمجھنے کی کوشش کہتے ہیں کہ ناتوانی کا علم، اس کو میں ایک شعر میں تشریح کر دوں نا، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدارو مہد مصطفیٰ ہے، مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، کچھ غم نہیں، اتنا توانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیوں ہو، مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے۔ بڑے اس کے اندر اشعار ہیں، ہر شعر پڑھوں گا تو لمبا ہو جائے گا، میں چن چن کے پڑھ رہا ہوں، چن کے پڑھ رہا ہوں، بڑے اشعار ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ شعر سناؤ، یہ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ یہ برادر اعلیٰ شہنشاہ سکون کا کلام ہے، یہ کلام سمجھتے ہیں تو مزہ آتا ہے پڑھنے میں، اور آپ تو سنتے ہیں تو اور مزہ آتا ہے، آپ کی سماعت جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ شعر سنو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے منگتا، میرے داتا کی سواری سر حشر میرے داتا
کی صبح ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے سبحان اللہ. حشر کے دن کیسے دوڑیں گے؟ ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے میرے داتا کی سواری سریر مدون محشر میں تمہاری یہ قدر آپ کو سمجھ جائیں. کمال کا شعر ہے. نیم جلوے میں دو عالم گلزار. میں سمجھانے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر اتر جائے. نیم جلوے دو عالم گلزار. واہ واہ رنگ جمانے والے. واہ واہ رنگ جمانے والے. فرش سے عرش فرش سے عرش لشک دھوم میں اللہ. فرش سے عرش لشک دھوم میں ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے. نور سے اپنے سرور دنیا جگمگانے آئے. دنیا جگمگانے آئے. دنیا جگمگانے آئے. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور نور سے اپنے سرور دنیا جگمگانے آئے. دنیا جگمگانے آئے. دنیا جگمگانے آئے. ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو. ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے. سینے سے لگانے آئے. سینے سے لگانے آئے. دنیا جگمگانے آئے. دنیا جگمگانے آئے. نور دیگر آگے انبیاء نور دیگر
دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب اونچا بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا گج بج کے بولو مرحبا بولو نور سے اپنے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نکھرا ہوا میں روئے گل نکھرا ہوا میں روئے گل دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا گج بج کے بولو مرحبا گج بج کے بولو مرحبا نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے اشکوں سے بھر کر چوریاں آنکھیں بچھا دو اشکوں سے بھر جو گر گئے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا سنو سنو جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں ایسے گئے اور یہ رنگ اتنے کہ پھر کے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں کس جگہ شاہے والا کی آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل بولو مرحبا رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے اور انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے کس
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا چلو چلو مرحبا بچ کے مرحبا عجب کرم ہے عجب کرم ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی کرم بھی دیکھو عجب ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گئے گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سبھی رسول نے کہا کہ ابو یا جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو کلیم موسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں بروز میں شک تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا مگر وہاں اولیاء جمع ہیں تو سور سن کے آ رہے ہیں میں سخت بات ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکارتے کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جان کب سے بلا رہے ہیں سبھی روسی نے سارا الہ غیری آنا آنا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مدنی مدنی مرحبا سنو گے لا زبان کریم سے نوری کیونکہ یہ فیض و جود کے دریا بہانے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا نصیب تیرا چمک اٹھا ایک تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو عرب کے چاند لگت کے سرہانے آئے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر سے لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نور ہے زمانہ سرویش میں ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا سرویش میں ولادت شادی رچی ہوئی ہے بچنے کی شادی
دنیا میں دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا صبح شب ولادت عشق کی بات کر رہا ہوں عشق کی بات بتانا دینا عشق کی بات کر رہا ہوں محبوب کی آمد ہونے والی ہے رات کہتی ہے مولا مجھے دے دن کہتا ہے مولا مجھے دے رات کہتی ہے مولا یہ سعادت میں دوں گی دن کہتا ہے مولا یہ سعادت میں دوں گا دن کہتی ہے مولا میں تیرے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ہوں مجھے دے دن کہتا ہے محبوب کے رخ کا صدقہ ہوں مجھے دے رات ادھر کہہ رہی ہے دے دن ادھر کہہ رہا ہے دے اللہ نے محبوب کو ایسے وقت محبوس کیا کہ دن آ رہا تھا رات جا رہی رات تو بھی خوش ہو جا اے دن تو بھی خوش ہو جا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت ہر کام اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت کا نیا چل آئی نئی حکومت کا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا واہ واہ مزہ آ گیا بڑا مزہ آیا آج ہم اپنی چھتوں پہ جھنڈا لگائیں نا آج ہمارے گھروں میں جھنڈے لگے نا تو کسی کے دل پہ تیر لگے ہم جھنڈے لگائیں تو تکلیف کسی اور کو ہم لائٹ جلائیں تو تکلیف کسی اور کو ہم جلوس نکالیں تو تکلیف کسی اور کو یہ جلوس ہم آج سے نکالی ہم تو نہیں نکالنے خالی اور ہم کیا جلوس نکالیں گے ہم کیا لائٹنگ کریں گے ہم کیا جھنڈے لگائیں گے فرشتے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جب محبوب کی آمد ہو رہی تھی جناب آمنہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو پہلے نور نکلا اور نور بھی ایسا ویسا ہے تم سائنسوں کا نور کیا ہوگا سائنسدان کہتے ہیں یہ سائنس کہتی ہے کہ نور نمبر 6 ایک نور کی انہوں نے کیٹیگری رکھی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ جو ایکس رے ہوتا ہے جو ہمارے جسموں سے گزر جاتی ہے اس کی ویوز اور جو اندر ہوتا ہے اس کو پرنٹ کر دیتی ہے دکھا دیتی یہ ہے ہم دیکھیں تو نظر نہ آئے ہڈی ہم دیکھیں تو ہمیں نظر نہ آئے ہڈی لیکن سائنس نے ایک ایسا نور ایجاد کیا کہ وہ اندر جاتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے دیکھیں یہ ہو گیا پھر ترقی کی تو پھر بن گیا وہ سی ٹی اسکین پھر ترقی تو ایم آر آئی سو جاؤ اس کے اندر پوری باڈی بتا دے گا کیا ہے کیا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں نور نمبر 6 جو ہے نا وہ کسی پہاڑ پہ پڑ جائے پہاڑ پہ تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دے سمجھ نہیں بات نور نمبر 6 پہاڑ پہ پڑ جائے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دے کہتے نا ٹیکنالوجی ہے نا کسی کے پاس کہ کہاں بیٹھا ہے کہاں دیکھ رہا ہے تب کچھ نہیں تب کچھ نہیں ہے جی بی بی آمنہ فرماتی ہے وقت ولادت نور نکلا اور نور بھی ایسا نکلا کہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھے ہم کیا چراغاں کریں گے ہماری بتیاں کیا ہمارے تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے ہم تو تھوڑا آتے رہتے تو پٹیاں کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ہم کیا چراغاں کریں گے اللہ اپنے محبوب کی آمد پر یہ چراغاں ہو رہا تھا اور ہم نے ایک بات بتاؤں سرکار علیہ السلام کے چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی تھی جہاد ہو گیا اب واپسی ہو رہی ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے راستے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور مجھے کچھ آپ سے عرض کرنا ہے آپ نے فرمایا چچا جان کیا عرض کرنا ہے فرمایا چچا جان عرض کیا کرنی تھی حضور نعت پڑھنی ہے آپ کی نعت پڑھنی ہے تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چچا جان ابھی تو تھکے ہوئے ہیں
ابھی ابھی جہاد سے واپسی آ رہے گھر چلے گئے, وہاں آرام سے ناخوانی کریں گے نہ. محبوب نے کہا چچا جان نعت پڑھیے. اب حضور علیہ السلام کی صدارت میں محفل ہو رہی ہے, پڑھنے والے حضور کے چچا, سننے والے حضور کے صحابہ ہیں جی. اور نبی کی شان کیا ہوتی ہے, ان کے سامنے وہ غلط بات ہو نا تو فوراً روک دے. نبی کی یہ شان ہو, وہ غلط بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے. نبی آتا ہی اصلاح کے لیے. وہ شہنشاہ کونین امام الانبیاء کے سامنے ناخوانی ہو رہی ہے, اور عقیدہ سنو صحابہ کا, حضور کے چچا کا, تو حضور کے سامنے بیان ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورك الرفق. حضرت عباس کا عقیدہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی, جب آپ پیدا کیے گئے, جب حضور آپ کی ولادت ہو گئی, زمین نور ہو گئی. اور زمین نور نہیں ہوئی بلکہ آسمان بھی نور 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 نور. ہم ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ارے ہم چراغا کیا کریں گے, چراغا ہم کیا کریں گے. اب دیکھو آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بوقت ولادت تارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں مجھ پر نہ گر پڑے. یہ چراغا ہو رہا ہے. کیوں؟ نور والا نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. کیا کریں گے, اور ہم کیا جلوس نکالیں گے. جلوس کو جبریل لے کے آئے تھے. جبریل کی قیادت میں حضور میاں مرحبا سرکار کیا جبریل قیادت کر رہے ہیں. فرشتوں کے ساتھ جلوس میں آئے اور فرشتے کے ساتھ جلوس ہو رہا ہے, اور جبریل کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے. ایک جھنڈا لگا دیا جبریل نے کعبے کی چھت پر, ایک جھنڈا لگا دیا جبریل نے بیت المقدس پر, اور ایک جھنڈا لگا دیا خود حضور کے گھر پر. ہم کیا جھنڈے لہرائیں گے. وہ فرش والے تیری شوقت کا علم کیا جانے, اسرا عرش پہ اڑتا ہے تیرا تیرا روح النبی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تاج چھڑا تیرا. ہم تو جھومیں گے. ارے حضور بہت پہاڑ پر تشریف لے جائے تو پہاڑ جھومنے لگے. پہاڑ جھوم جھوم کے گویا کہہ رہا تھا سرکار دیدار کیا مرحبا کیا. حضور نے مبارک ایڑی ماری بن جا, اس پر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید کھڑے ہیں. کیا پہاڑ بھی جھومے, پتھر بھی جھومے. یہ نہ بھولو جب حضور کی آمد تو کعبہ کیا کہہ رہا تھا, کعبہ کیا کہہ رہا تھا, کیا کر رہا تھا. کون سا کعبہ؟ وہی کعبہ جس کے سیدھ میں کھڑے ہو کر میں اور آپ ہی نہیں, ہر ایک ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی, جھومنے والے بھی نہ جھومنے والے بھی, نیت کرتے کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ اللہ شریف کی طرف, منہ کعبہ شریف کی طرف. یہ کعبہ کیا کر رہا تھا جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی؟ کعبہ کیا کر رہا تھا, اور کیا کہہ رہا تھا؟ کعبہ کہہ رہا تھا آ گیا مجھے کتوں سے پاک کرنے والا آ گیا. یہ کہہ کر جھوم رہا تھا. ہمارا تو کعبہ بھی جھومے, نہ جھومو. جدھر بھی کر کے کہتے ہو نا اللہ, وہ جھومتا ہے, وہ جھومتا حضور کی آمد میں خوشیاں مناتا ہے. ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. ایک شعر سن لو کہ پت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل پت گر پڑے, اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ سلام سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی آمد. یوں ہی کر گئے اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا, اونچے میں اونچا,
آواز بلند آپ کی آواز نہیں آئی جب میرے کان بند آئے بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا بھر بھر پھیلنا پکارو رسول اللہ حبیب اللہ تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاتا بیٹا تیرا تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے صد کہ یوں خار ہو پردہ تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا کہ یوں ہی کہ وہی نارضا بندہ رسوا تیرا میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم بھولی ہے حیداری بڑی دیر سے میرا ہمیں بھولی ہے حیداری بڑی دیر سے نظر طرف سرکار ڈالو نظر طرف سرکار ڈالو نظر طرف سرکار اپنے مقتوں پر ایک بار ہمیں محفل میں سجائے جاری دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی ہاں لاج لگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بھگتوں کی جھولیاں بھر دو آسا میرا پر جتنے خیر سے مشکل جبھی سر پر آئی تیری رحمت مانے آئی مشکل جبھی سر پر آئی تیری رحمت مانے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا جو چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے خواجہ تیری ذات خواجہ معین تو رسول پاک دیا ہے تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا پیڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میں کدائے خواجہ چیز ہوں مجھے کس کسائی ناز ہے میرا لاز خواجہ کیوں نہ ہو میرا راز
پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بننا نواز ہو میرا خواجہ بننا نواز یہاں بھی ہے بے گمان یہ بڑے سبھی کا بے آستان یہاں سب کی بھر ہے جھولیاں یہاں سب کی بھر ہے جھولیاں یہاں سب بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں غریب نواز میرا آقا رسول وہ بہار عشق کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نام ہے چمنے علی کا نام ہے چمنے علی کا نگاہ یوں تو جوان پیر بہت گئے بلکہ یوں تو جوان پیر بہت تھے اے بربادی دیوانوں میرے رضا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں مدینہ اور حیران قسمت ہے مدینہ اور حیران قسمت ہے مدینہ اور حیران قسمت ہے اس گنبد کو اس گنبد سے بس مدینہ قسمت ہے گردش دورا ہٹ جا میرے رستے سے گردش دورا ہٹ جا میرے رستے سے گردش دورا ہٹ جا میرے رستے سے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے اس گنبد کو اس گنبد سے بس ہے اس گنبد کو اس گنبد سے بس ہے مدینہ اور حیران قسمت ہے مدینہ مارے قسمت سے لوگ خالی لوٹا خالی ہی رہا یہاں سے جو خالی لوٹا خالی رہا ایسا شخص بڑا کم قسمت ہے ایسا شخص بڑا کم قسمت ہے خالی جھولی لے کر منگنا آئے بھرنا ہے تو خالی آنا پڑے گا نا جی جھولیاں بھرے گی تب جو خالی ہوگی کیا بات بھرے ہوئے کو کون بھرے گا جو پہلے سے بھرا ہوا ہو بھرے ہوئے کو کوئی نہیں بھرتا ہاں کوئی اچھی چیز سے بھرا ہوا ہو نا تو بھرنے والا اپنے دامن بڑا کر دیتا ہے کیا بات واہ واہ یعنی کہ پیمانہ بھرا ہوا ہے اور اچھی چیز سے بھرا ہوا ہے اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ دے تو پھر دینے والے کو پیار دیا تو پیمانہ بڑا بھی کر دیتا ہے ہاں اگر گندگی سے بھرا ہوا ہو نا تو اس کے اندر پھر پاک چیز نہیں ڈالتی تو خالی کرو گے تو ملے گا وہ جو خالی ہو کے جاتا ہے نا واللہ واللہ واللہ
خالی جھولی لے کر منگتا آئے ہیں، خالی جھولی لے کر منگتا آئے ہیں۔ لیکن کیوں آئے ہیں؟ اس لیے حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے، حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے، اس غربت کو اس غربت سے نسبت ہے، اس غربت کو اس غربت سے نسبت ہے، مدینہ بارہرانی قسمت ہے۔ اپنے مشق کو تصور میں لے آؤ، تصور میں لے کر کہو دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے، دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ، دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے۔ مرشد زیارت ایک عبادت ہے، مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے، مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے۔ مرشد کا دیدار لکھ کروڑا مرید بھی تو پھر ایسا سلطان باہو جیسا ہونا مرید۔ سلطان باہو سے اس نے پوچھا کہ پیر کامل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پیر کامل کا پوچھنے والے، پیر کامل سے پہلے ایک مرید کامل ہوتا ہے، اور مرید کامل وہ ہوتا ہے جو نگاہ اٹھائے نا تو لوح محفوظ کو پڑھ لے، اور جو لکھنا لکھ دے، جو مٹانا مٹا دے۔ وہ لوگ تو پتہ نہیں کہاں، یا تو غاروں میں ہیں یا مزاروں میں، ایسے لوگ، لیکن ہیں ضرور، ہیں ضرور، وہ بڑے شان والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مرشد دا دیدار اے باہو، میں لکھ کروڑا حجاں، لکھ کروڑ حج، مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج ہو گیا۔ یہ سلطان باہو نے ایسے نہیں کہا، سن لیجیے، اس کے پیچھے بڑا ایک فلسفہ ہے۔ سلطان باہو نے کیوں کہا کہ مرشد کا دیدار باہو میں لکھ کروڑ حج؟ مختصر عرض کر دوں، جو بندہ حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو تصور کرنا ضروری ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو گیا جب حج کر لیں، ایسا پاک ہوا جیسے ابھی ماں نے جنا، ایسا پاک ہو جائے گناہوں سے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، جو حج کر لے نا، حج مبرور، تو اس کو یہ سعادت مل جاتی ہے۔ حج کرو تو گناہوں سے پاک ہو جاؤ، ہے جی، لیکن اس کے بعد گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ آپ گناہ کرے گا نہیں، گارنٹی ہے اس بات کی کہ پھر گناہ کرے گا نہیں۔ اللہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، عزیز و اقربا بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پہلا بچہ ہو تو سبحان اللہ، اور لڑکا ہو تو سبحان اللہ، ہماری لڑکی ہوتی تو ہم لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے سب سے پیاری چیز ہے کہ جس کے یہاں پہلی اولاد لڑکی ہو۔ میں نے کیمیا سعادت میں پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے بہت پہلے، امام غزالی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے یہاں پہلی اولاد لڑکی ہو۔ تو لڑکی آتی ہے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، حالانکہ قسم سے لڑکی آئے تو میں تو بولتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رحمت آ گئی۔ اللہ، تو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں نا، لیکن بچہ جو آ رہا ہوتا ہے نا وہ روتا ہے،
روتے روتے پیدا ہوتا ہے. جو بچہ روئے نا تو اس کو اڑاتے ہیں, اور جو بالکل نہ روئے تو یہ ایب نارمل ہے. یاد رکھیے گا, جو بچہ پیدا ہو کر روئے نا تو کہتے ہیں یہ ابھی مکمل نہیں ہے, اس کا اس کو پتہ ہی نہیں کہاں گیا, اس کو پتہ ہی نہیں میں کدھر آ گیا. جو بچہ آ کر روتا ہے نا تو سمجھ پڑتی ہے کہ بچہ نارمل ہے. بچہ روتا کیوں ہے؟ سب ہنس رہے ہوتے ہیں, سب مسکرا رہے ہوتے ہیں, سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, بچہ رو رہا ہوتا ہے. بچہ اس لیے روتا ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے آ گیا, وہ اپنی غذا چھوڑ کے آ گیا. جب وہ عالم ارواح میں تھا تو اس کی غذا تھی, وہاں بھی اس کو رب پالتا تھا. کیا آپ میثاق بھول گئے؟ اللہ نے تمام ارواح سے میثاق لیا تھا, لست بربکم, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ ابھی دنیا میں آئے تو نہیں تھے, دنیا میں آئے تو نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ رب پالنے والا. صوفیہ فرماتے ہیں وہاں ہماری غذا تھی اللہ کا ذکر. کیا غذا تھی؟ اللہ کا ذکر, یہ ہماری غذا تھی. جب غذا چھوٹ جائے نا تو پھر بندہ روتا ہے. بچہ جب آتا ہے نا روتا ہے, کہاں تھا کہاں آ گیا, کہاں تھا کہاں آ گیا. پھر آہستہ آہستہ رہ کے پھر وہ بھولتا جاتا ہے. میرا یہ مشاہدہ ہے الحمدللہ. جب بچہ پیدا ہو رہا پیدا ہو نئے پیدا ہو رونا شروع کرے نا, میں اس اللہ کو جوڑ دے. آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جس نے محبت سے اپنی ماں کو دیکھا, ماں باپ دونوں گھر پر ہے, اور کوئی بتا سکتے بتائیے حج کا ماں کا ہے ماں باپ دونوں, والدین کا. جس نے محبت سے والدین کو دیکھا, آقا نے فرمایا مقبول حج کا ثواب, مقبول حج کا. حج بھی مقبول, صرف حج نہیں, مقبول حج. اور ایسا نہیں کہ سال میں ایک دفعہ دیکھے, زندگی میں ایک دفعہ دیکھے, یا مہینے میں ایک دفعہ, یا دن میں ایک دفعہ, نا جب دیکھے کتنی بار دیکھے. ماں باپ کو محبت سے دیکھ لیا, اب گھر جا کے کر کے نا آج حج کرنے ہیں نا گھر جا کے. اللہ والدین کے بعد حیات ہونا, ان کی خدمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والدین کا ادب کرو, ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. آپ کو پتا نہیں والدین کیا ہیں, تو والدین کو جس نے محبت سے دیکھا اس کو حج کا ثواب. اور پتہ ہے والدین کون ہوتے ہیں؟ والدین وہی ہوتے ہیں جو وہاں سے لے آئے, جو چھڑوا کے لائے, جو غذا چھڑوانے کا سبب بنے. کون لے کے آیا؟ ماں باپ وسیلہ بنے نا. تو جو وہاں سے توڑ کے لائے, وہاں سے چھڑوا کے لائے, اس کو دیکھو تو مقبول حج. تو جو پھر دوبارہ جوڑ دے, جو پیر و مرشد جو دوبارہ جوڑ دے, تو سلطان ماہو کو نہ کہیں مرشد دا دیدار والو میں نو لکھ کروڑا جاؤ, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے, دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے. مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے. نظمی پاؤں پکڑ لو مرشد, نظمی پاؤں پکڑ لو مرشد کے, ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے. ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے. ماں کے نیچے جنت, ماں تربیت کرتی ہے جسمانی, مرشد تربیت کرتا ہے روحانی. مرشد ان قدموں کے نیچے بھی